جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے نیئر بخاری صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اہم پوائنٹ اٹھایا کہ چیئرمین کی رولنگ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، لیکن جو حکومت کے اتحادی ہیں، جب بار بار ہم کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ کا حصہ ہے، جو گورنمنٹ خود اس وقت ہے، JUIF کی ہم بات کریں، MQM کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ حکومت کو کس حد تک شکست کا سامنا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کو ہم نے دیکھا بیرون ملک دورے پہ تھے اور اب اپنے فرزند کی وہ شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ حکومت خاصی اس وقت لگتا ہے انجوائے کر رہی ہے سچویشن کو، یا پھر وہ فہم و ترافق کا مظاہرہ کر نہیں رہی؟ کوئی حکومت اس سچویشن کو انجوائے نہیں کرے گی، کیونکہ آج جو ریزسٹنس ملی ہے اس کے بعد تو حکومت بہت کیئرفلی اس کو دیکھنا ہے کہ اس بل کو وڈرا کرنا ہے یا اس بل کو کس فارم میں لے کے جانا ہے، اور بیسکلی ان کو سارا کچھ دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ڈاکیومنٹیشن ایک سیکٹر کی نہیں کریں، سارے انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کی کریں، موٹی موٹی چیز، اور بوجھ جو ہے غریب آدمی پہ نہ ڈالیں، امیر آدمی پہ ڈالیں۔ یہ چیز آپ کریں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں آپ کو سمپل لینگویج میں بتاؤں کہ مہنگائی کوئی 13 سے 15% اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہی ہمیں محسوس ہوا تھا کمیٹی میں کہ فائنانس منسٹری جو ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہے، فائنانس منسٹری تیار نہیں ہے، فائنانس منسٹری کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یہ بل ہینڈل کرنے کے لیے، اس لیے گورنمنٹ جو ہے اس کو بہت جلدی اس کو چینج کرنا پڑے گا یا واپس لینا پڑے گا؟ حکومت کیا کرے گی؟ اگر دیکھیں موو اچھی ہے، ڈاکیومنٹیشن کی موو اچھی ہے، بٹ غریب کو بھی کریں امیر کو بھی کریں، ٹیکس غریب پہ نہ لگائیں امیر پہ لگائیں۔ گورنمنٹ کر سکتی ہے، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کو آگے لے کے چلے۔ اگر پولیٹیکل ول ہے، اگر اکنامک ویژن ہے، تو اس بل کو ابھی بھی کامیاب کر سکتی ہے۔ بالکل کامیاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں چینجز لائی جا سکتی ہیں، کچھ نئی ریکمنڈیشنز لائیں اور اس پہ کریں۔ مہنگائی، وہ حکومت کہہ رہی ہے اس میں مہنگائی نہیں ہوگی، ہم تو سب کو ایک دائرے میں لا رہے ہیں ٹیکس کے، کہ ہر بندہ جو ہے ٹیکس پے کرے۔ اسما، یہ بالکل اس کی یہ غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے، وہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرے، یا بڑے مگرمچھ جو اربوں روپے کماتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے، وہ جو غریب ہیں ان کو سہولت دی جائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو وہ بڑے لوگ پر جو ٹیکس لگائے گا وہ تو کسی مزدور سے ریکوری تو کرے گا، نیچے وہ اپنے جیب سے تو نہیں دے گا۔ کارخانہ جو ہے نا، کارخانہ جب کارخانے سے ٹیکس لیا جائے گا تو عام غریب جو صابن خریدنے کے لیے جائے گا، چینی کے لیے جائے گا، جو بھی ہے اس کو ٹیکس، یعنی یہ بوجھ پڑے گا۔ بڑی مہنگائی، اس سے پہلے جو لوگ، اگر کسی کے اسما 5 بچے ہیں، وہ اس حد تک وزیر اعظم کے گھر کے سامنے جو خودسوزی کی گئی، وہاں تو لوگ اپنے بچوں کو سمندر پھینکنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوشمندی کریں حکومت، اور یہ بیٹھ کر اس کو ریوائز کریں، یا اس کو پھر دوبارہ اچھا غضب یہ ہے اسما کہ اتنا بڑا بل آیا، اس کو کسی فورم میں ڈیبیٹ نہیں کیا گیا، اس کو سیمینار میں آنا چاہیے تھا، اس کو کولم لوگوں کے چیمبر آف کامرس میں، بزنس مینوں میں، تاکہ 4 مہینے تمام لوگوں کو اس پر بات کرنے کی اجازت ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیپ لیا ہے ہماری جماعتوں نے، میں NP سے بھی درخواست کروں گا کہ آج اس کو دفاعی پوزیشن میں ہے۔ جس پارٹی نے اس بل کو ساتھ دیا، اسما اس نے خودکشی کی، اور عوام کے پاس اس کو جانا۔ بالکل عوام کے پاس آپ کہہ رہے ہیں سب کو جانا ہے، اور آپ بھی مخالفت کریں۔ بار بار آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوگا نیکسٹ، آپ لوگ کیا کرنے جائیں گے؟ مہنگائی کا وہ حکومت بار بار ایک ہی ہم جب سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہوگی۔ میں ذرا ایکسپلین کر دوں، یہ جو حکومت خودکشی تو کرے گی، جو بھی اس کو سپورٹ کرے گی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی، بٹ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو آپ ساری قوم کو لائسنس دے رہے ہیں کہ خودکشی کرو، اپنے بچے بیچو، اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دو۔ اور یہ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ 2 وقت کی روٹی کسی کے پاس نہیں ہے، 1 وقت کی روٹی بہت مشکل سے، مہنگائی میں جھڑکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بجلی، پانی، یہ 2% ایوری منتھ اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کی عوام کی قوت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی برداشت کرے۔ اور GST کلیکشن کی یہ حالت ہے کہ جو GST 75 سبجیکٹس پہ ہے اس وقت، 75 آئٹمس پہ ہے، تو ان کا اپنا منسٹر کہتا ہے کہ 323 بلین روپیز کا کرپشن اس میں ہے۔ تو یہ اگر پاس ہو گیا، یہ سٹیج بائی سٹیج ہے۔ سامنا آپ کو لگ رہا ہے حکومت اگر اس پہ ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، ان کو شکست ہو جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو آپ نے پہلے بھی کہا کہ آج اطلاق کی جواز نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سسٹم میں فرق آئے۔ آپ کو لگ رہا ہے حکومت مطمئن ہے؟ ہم نے دیکھا کوئی اتنی ہلچل نہیں ہوئی حکومت کی جانب سے، سب سکون میں ہے، سب حکومت تو بالکل وہ سکون میں شاید وہ دیکھ رہی ہے آپ سب
آپ کو सब क्या तारीख करेंगे? मैं थोड़ी सी तारीख में ले जाऊं, रोम जल रहा था नेरो और नेरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था। अब पाकिस्तान जल रहा है और सारे के सारे 80 मिनिस्टर्स बांसुरियां बजा रहे हैं। 80 मिनिस्टर्स, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारी दो आपके भी हैं, दो आपके भी शामिल हैं। 78 के हमारे बेचारों को उन्होंने, हमारे डेढ़ है, हमारा डेढ़ है, उसको डेढ़ है, उसके वो मैन पावर ले लिया ना बेचारे, तो वो ऐसे ही घूम रहा है। और दूसरे के ऊपर लगा दिया उन्होंने गबोल को, तो कुछ भी नहीं। इसमें एक मेरी तजवीज है कि ये जो मिनिस्टरों का एक फौज बढ़ती है, इसको कम लेकिन वो तो नहीं हो। आप जैसे बार बार वजारतें मांगेंगे तो कम करने के लिए तैयार है। हम अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वापस ले ली जाए आपसे, बिल्कुल जो भी राजी, अगर हम समझते, मैं यहाँ पर करता हूँ कि सिर्फ 6 मिनिस्ट्रियां ले लें पूरी, हम एक के लिए तैयार है, एक के लिए तैयार। और आपने कहा 1.5 वजारत, आपने तो बिना करके ना बातों करते हैं। हम तो कहते हैं कि सेंटर के पास होनी 4 मिनिस्टर, हमारे तो ये बाकी सारी सूबों के पास पैसा का मसला है ना, ये इससे, इस बिल से और करप्शन बढ़ेगी। बड़े लोग जो चोर हैं, टैक्स चोर, यहाँ FBR में जो उसमें निशानदी हुई है, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, स्टील मिल में, PSO में, PIA में, तो खुदा रहा ये हुकूमत कम से कम रिवाइज करे। लेकिन आपको लग रहा है, आपने कहा तो पॉलिटिकल बिल होनी चाहिए, आपको लग रहा है कि हुकूमत रिवाइज करेगी इसको? 400 बिलियन वहां से बच सकता है अगर आप सही आदमी वहां पे लगा दें। अगर आप मेरे पे लगा पॉलिटिकल विल है हुकूमत के अंदर कि इसको रिवाइज कर सकते हैं? पॉलिटिकल विल हो सकती है बट इकोनॉमिक विजन नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि वो संजीदगी से अगर ले ले, वो क्योंकि जो भी निशानदी हुकूमत को होती है वो जिद पर है कि सारे ठीक है, कुछ को तो निकाले, कुछ बेहतरी लाए ताकि आवाम को मैसेज जो चला जाए। बिल्कुल, हम बड़ी अहम बात हुई आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर साहब, मशहदी साहब आपका शुक्रिया, बलीदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बात हुई RGST के हवाले से, सियासी जमातें क्या लाएअमल इख्तियार करेंगी। आइन के आर्टिकल 73 के मुताबिक नेशनल असेंबली ही किसी फाइनेंस बिल को पास कर सकती है और सेनेट जो है उसमें 14 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशन उसको फॉरवर्ड कर सकती है। लेकिन नेशनल असेंबली में जब ये बिल जाएगा, सियासी जमातें क्या करेंगी? अभी तो तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं, अपोजिशन, उनका यही कहना है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जब प्रोग्राम में हमारी बात हुई हुकूमत से, नैयर बुखारी साहब से, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत इस बिल को पास करवा सकती है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हो सकता है हुकूमत, अगर इसको शिकस्त होती है तो हुकूमत के रहने का जवाब जो है इखलाकी तौर पर वो बरकरार नहीं रहता। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।